اظہر کو فٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے ایک دوست فہد تھا جو اس کے محلے میں رہتا تھا۔ اسے فٹ بال کھیلنے کا شوق نہیں تھا بلکہ وہ کرکٹ پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں شام کو گراؤنڈ میں آ جاتے، وہاں لڑکے کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کھیل رہے ہوتے تھے۔ اظہر فٹ بال کھیلنے لگتا تھا جبکہ فہد کرکٹ۔ جب دونوں کھیل سے فارغ ہوتے تو واپس اکٹھے گھر کی طرف چل پڑتے تھے۔ آج بھی وہ دونوں گراؤنڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یار آج تم کرکٹ نہیں کھیلو گے؟ اظہر نے فہد سے کہا۔ وہ کیوں؟ فہد نے پوچھا۔ اس لیے کہ آج میرا فٹ بال کا ایک اہم میچ ہے، تم وہ دیکھو گے اور میرے حق میں نعرے لگاؤ گے، اظہر بولا۔ ٹھیک ہے، فہد نے کہا۔ جب ان کے میچ ہوتے تھے تو دوسرا دوست گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کر پرجوش نعرے لگاتا تھا۔ وہ دونوں گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ اظہر نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کی وردی پہنی اور کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان کا میچ شروع ہو گیا۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کھیل رک چکا تھا، کچھ کھلاڑی لڑ رہے تھے اور کچھ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری ٹیم کے ایک لڑکے نے تکرار کرتے ہوئے نعیم کی ٹیم سے کہا، فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو اپنا فٹ بال ساتھ لایا کرو۔ ہاں ہاں لے آئیں گے، نعیم کی ٹیم کا کپتان اصغر بولا۔ کچھ ہی دیر بعد شام ہو گئی، سب لڑکے اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ تم کچھ پریشان ہو؟ فہد نے ابرار سے کہا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے اور افسوس بھی ہے، وہ بولا۔ وہ کیوں؟ فہد نے پوچھا۔ غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ دوسری ٹیم کے لڑکوں نے ہمیں فٹ بال نہ ہونے کا طعنہ دیا۔ بس اتفاق ہے کہ ہمارا فٹ بال 2-3 دن پہلے پھٹ چکا ہے۔ اب لڑکے پیسے جمع کر رہے ہیں کہ جلد ہی نیا فٹ بال خرید لیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس فٹ بال نہیں ہے، وہ بولا۔ چلو خیر ہے، فکر نہ کرو، تم لوگ بھی جلد ہی فٹ بال خرید لو گے، فہد نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اس وقت وہ دونوں گراؤنڈ کے ایک ایسے حصے سے گزر رہے تھے جہاں سے ذرا فاصلے پر پرانے کھنڈرات تھے۔ اچانک اظہر کی نظر ان کھنڈرات کی طرف گئی اور وہ چونک گیا، کیونکہ اس کی نظر کھنڈرات کے بوسیدہ صحن میں پڑے ایک خوبصورت اور نئے فٹ بال پر پڑ گئی تھی۔ وہ رک چکا تھا اور اس کی وجہ سے فہد کے قدم بھی رک گئے تھے۔ اظہر نے فٹ بال کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو۔ فہد نے بھی فٹ بال کی طرف دیکھ لیا اور بولا، ارے وہ تو فٹ بال پڑا ہے۔ ہاں، اظہر نے بولا، بالکل نیا ہے یار۔ ہاں یار، فہد نے کہا۔ آؤ اسے اٹھاتے ہیں، اظہر نے کہا، اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے فٹ بال کی طرف چل پڑے۔ ذرا دیر بعد وہ فٹ بال کے قریب پہنچ گئے۔ اظہر نے لپک کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ تو اتنا بھاری تھا کہ اظہر باوجود کوشش کے اسے اٹھا نہ سکا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ فٹ بال لوہے کا بنا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ فہد نے پوچھا۔ یہ تو بہت بھاری ہے یار، اظہر نے جواب دیا۔ فہد نے جھک کر بال اٹھانا چاہا لیکن اسے بھی پتہ چلا کہ وہ بہت بھاری ہے۔ وہ بولا، ہاں یار یہ تو بہت بھاری ہے، یہ کیسا فٹ بال ہے؟ اظہر حیرت سے بولا۔ پتہ نہیں، فہد نے کہا۔ اسی وقت فٹ بال میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خوفناک بھوت کی شکل اختیار کر لی۔ اظہر و فہد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ دونوں پلٹ کر تیزی سے دوڑے۔ انہیں اپنے عقب سے بھوت کے خوفناک قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوڑتے ہوئے میدان سے باہر آ گئے۔ رک کر انہوں نے اپنا سانس درست کیا۔ آج تو بچ گئے یار، اظہر بولا۔ ہاں یار، اس بھوت نے تو فٹ بال کی شکل اختیار کر کے ہمیں ڈرا دیا، فہد نے کہا۔ چلو جان بچی سو لاکھوں پائے، اب کبھی اس طرف نہیں جائیں گے، اظہر نے کہا، اور وہ دونوں چل پڑے۔ جی دوستو، سٹوری اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس قسم کی ہارر اسٹوری کا نوٹیفیکیشن وقت پر بآسانی مل سکے۔